یورپ کے اکثر قصبوں میں دلچسپ روایت چلی آ رہی ہے۔ قصبوں کی کافی شاپس اور ریسٹورانوں میں دیوار پر وائٹ بورڈ نصب ہوتا ہے۔ ریسٹوران اور کافی شاپ کے گاہک اپنے لیے چائے، کافی اور کھانا منگواتے ہوئے ویٹر کو ایک چائے وائٹ بورڈ کے لیے، ایک کافی وائٹ بورڈ کے لیے یا فلاں کھانا وائٹ بورڈ کے لیے بھی آرڈر کر دیتے ہیں۔ ویٹر ان کا آرڈر انہیں سرو کر دیتا ہے اور اضافی کھانے، چائے یا کافی کی سلپ وائٹ بورڈ پر چپکا دیتا ہے۔ لوگ کھانا کھاتے ہیں، چائے کافی پیتے ہیں اور آخر میں بل کے ساتھ اس کھانے، چائے اور کافی کی ادائیگی بھی کر دیتے ہیں۔ کھانے، کافی اور چائے کی یہ چٹیں قصبے کے ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو چائے، کافی یا کھانا افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ غریب لوگ بھی عام گاہک کی طرح ریسٹوران یا کافی شاپ میں آتے ہیں، وائٹ بورڈ کے پاس رکتے ہیں، اپنی مرضی کی چٹ اتارتے ہیں، میز پر آ کر بیٹھتے ہیں، ویٹر کو وہ چٹ تھما دیتے ہیں اور ویٹر عام گاہکوں کی طرح انہیں بھی احترام کے ساتھ کھانا، چائے اور کافی سرو کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ اگر وائٹ بورڈ سے خود چٹ نہ اتارنا چاہیں تو یہ ویٹر کے کان میں سرگوشی کر دیتے ہیں، مجھے وائٹ بورڈ کی ایک کافی دے دو، اور ویٹر وائٹ بورڈ سے خود چٹ اتار کر انہیں کافی، چائے اور کھانا دے دیتے ہیں۔ یہ بھوکوں کو کھانا، چائے اور کافی پلانے کا مہذب ترین طریقہ ہے۔ ہم بھی اپنے ملک میں یہ طریقہ رائج کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی 60% آبادی غریب ہے، ان میں سے نصف انتہائی غربت کا شکار ہے۔ یہ لوگ کھانا پینے، ادویہ اور کپڑوں جوتوں تک سے محروم ہیں۔ یہ لوگ صرف غریب نہیں ہیں، یہ مسکین بھی ہیں۔ غربت اور مسکینی میں فرق ہوتا ہے۔ مسکین گزارا نہیں کر سکتا، جبکہ غریب رو دھو کر گزارا کر لیتے ہیں۔ ہم بحیثیت معاشرہ ان مسکینوں کے ذمہ دار ہیں اور ہم میں سے ہر صاحب استطاعت شخص کسی نہ کسی حد تک ان مسکینوں اور غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ پاکستان چیریٹی کرنے والے دنیا کے 5 بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ملک میں مسکینوں اور غریبوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سسٹم ہے۔ ہم لوگ چیریٹی کرتے ہیں لیکن یہ چیریٹی آرگنائزڈ نہیں ہوتی، چنانچہ ملک سے غربت اور مسکینی ختم نہیں ہو رہی۔ ہمیں اس کے لیے 2 سطح پر کام کرنا ہوگا۔ پہلی سطح فوری امداد ہے۔ ہمیں مسکینوں کے لیے کھانے پینے، سودا سلف، ادویات اور کپڑوں کا فوری بندوبست کرنا چاہیے۔ ہم اس سلسلے میں یورپ کے ماڈل کی مدد لے سکتے ہیں۔ ہم ملک کے تمام چھوٹے بڑے ریسٹورانوں، چائے خانوں، پرچون کی دکانوں، جوتوں کی شاپس، کپڑوں، درزی خانوں اور سبزی کے ٹھیلوں پر وائٹ بورڈ لگا دیں۔ ہم میں سے خریداری کے لیے جانے والے لوگ اپنی استطاعت کے مطابق وہاں اضافی رقم جمع کروا دیں۔ دکاندار وائٹ بورڈ پر اضافی رقم کی چٹ لگا دے۔ مسکین اور غریب لوگ آئیں، دکاندار سے ایک دن کی ضرورت کا سامان لے جائیں۔ یہ دکانیں اور ٹھیلے محلوں میں ہوں گے۔ دکاندار ضرورت مندوں کو ذاتی طور پر جانتے ہوں گے۔ اس سے فراڈ کے امکان کم ہو جائیں گے۔ ہاں، البتہ چائے اور کھانا کوئی بھی شخص کھا سکے گا۔ کھانے اور چائے کے لیے ریسٹوران کے ملازمین ایک خصوصی اہتمام کریں۔ یہ مسکینوں اور غریبوں کو واش روم لے کر جائیں، ان کے ہاتھ اور منہ دھلوائیں، کنگھی کروائیں اور اس کے بعد انہیں ڈائننگ ٹیبل پر بٹھا کر کھانا کھلائیں۔ اس سے ان لوگوں کو ہاتھ منہ دھونے، صاف ستھرا رہنے اور میز پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی عادت بھی ہو جائے گی اور یہ بہت بڑا انقلاب ہوگا۔ مخیر حضرات ادویات کی دکانوں پر بھی اضافی پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ کیمسٹ حضرات ضرورت مندوں کو اس پیمنٹ سے مفت ادویات دے سکتے ہیں، تاہم یہ خصوصی اہتمام کریں کہ یہ ضرورت مند مریضوں کو صرف 1 یا 2 دن کی دوا دیں۔ سیرپ، انجیکشن، کیپسول اور گولی کی پیکنگ پھاڑ دیں یا ڈھکن کی سیل توڑ دیں تاکہ مریض یا ذیلی مریض یہ ادویات بازار میں فروخت نہ کر سکیں۔ اس سے مسکین مریضوں کو ادویات بھی مل جائیں گی اور مخیر حضرات کی امداد بھی صحیح جگہ پر لگ جائے گی۔ کپڑوں کے معاملے میں اہل خیر کپڑا خرید کر درزیوں کے حوالے کر دیں یا پھر بوتیکس کو امدادی رقم دے دیں۔ درزی مسکینوں کے ناپ کے مطابق کپڑے سی کر دیں اور بوتیکس کے مالکان ضرورت مندوں کو لیبل اتار کر کپڑے دیں۔ اس سے بھی فراڈ کم ہو جائے گا اور ضرورت مندوں کی باقاعدہ مدد بھی ہو جائے گی۔ ہمیں دوسرے سٹیج پر مسکینوں کو غریبوں کی فہرست اور غریبوں کو لوور مڈل کلاس میں لانے کے لیے کام کرنا ہوگا۔
ملک کے تمام قصبوں اور شہروں کے مخیر حضرات اپنی اپنی سطح پر روزگار اسکیمیں بنا سکتے ہیں۔ یہ فنڈ جمع کریں، سروے کریں، علاقے میں کتنے لوگ مسکین اور غریب ہیں، یہ اسٹڈی کریں ان لوگوں کا خاندانی پیشہ کیا تھا، کیونکہ غربت اور مسکینی کا پیشوں کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ معاشرے میں جب بھی کوئی پیشہ دم توڑتا ہے تو یہ 20 خاندانوں کو غریب کر جاتا ہے۔ مثلا آج سے 20 سال پہلے پاکستان کے ہر شہر میں تانگے ہوتے تھے۔ یہ تانگے شہروں کے 20 خاندانوں کا ذریعہ روزگار تھے۔ یہ ختم ہوئے تو یہ سینکڑوں ہزاروں خاندانوں کو غریب اور مسکین بنا گئے۔ ملک میں اسی طرح موچیوں، نائیوں اور ترخانوں کا فن زوال پذیر ہوا۔ قصبوں میں ڈھول اور باجوں والے ہوتے تھے۔ اسٹریٹ تھیٹرز، مداری اور اسٹریٹ سرکس سے بھی ہزاروں لوگ وابستہ ہوتے تھے۔ گلیوں اور محلوں میں چائے خانے ہوتے تھے۔ یہ چائے خانے بھی ختم ہو گئے۔ شہروں سے کھوتی ریڑھی بھی ختم ہو گئی اور چنے اور بھٹے والے بھی بے روزگار ہو گئے۔ سوئیاں بنانے، اچار، چٹنی اور مربے والے بھی بے روزگار ہو گئے اور تنور والے بھی غربت میں چلے گئے۔ یہ تمام فن شہر بھر کا روزگار ہوتے تھے۔ قصبوں اور شہروں کے مخیر حضرات یہ فن دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ ہم سب کے گھروں میں روٹی پکتی ہے۔ ہم اگر ایک روٹی پر خرچ ہونے والی توانائی، وقت اور سرمایہ کا تخمینہ لگائیں تو یہ بازار سے ملنے والی روٹی سے دگنی اور 3 گنا مہنگی نکلے گی۔ ہمارے مخیر حضرات اگر ہر محلے میں تنور لگوائیں، یہ تنور مسکین فیملیوں کو دے دیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ تمام لوگ ان تنوروں سے روٹی خریدیں گے تو چند ماہ میں قصبے کے سینکڑوں لوگ مسکینی سے نکل آئیں گے۔ ہم ان تنوروں پر چولہے رکھوا کر چپاتی بھی بنوا سکتے ہیں، پراٹھے بھی، نان بھی اور مولی اور ساگ والی روٹیاں بھی۔ مخیر حضرات شہر میں موچیوں کی گلی آباد کرا سکتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا موچی بازار بنوا سکتے ہیں اور یہ فیصلہ کر لیں قصبے کا ہر خاندان ہر مہینے ان سے ایک جوتا خریدے گا۔ بڑے شہروں اور بیرون ملک سے آنے والے لوگ جوتوں کے نئے ڈیزائن لے کر آئیں اور موچیوں کو یہ ڈیزائن کاپی کے لیے دے دیں۔ قصبے کے لوگ فیصلہ کر لیں قصبے کی ہر شادی اور ہر تقریب میں صرف اور صرف مقامی ڈھولچی ہی ڈھول بجائیں گے۔ قصبے یا شہر میں ہر ہفتے کی شام اسٹریٹ تھیٹرز کا بندوبست کیا جائے۔ یہ تھیٹر سرکس، مداری تماشا، گانے بجانے اور جمناسٹک کے کھیلوں پر مشتمل ہو۔ اس سے قصبے اور شہر بھر کو تفریح بھی ملے گی اور ان پیشوں سے وابستہ لوگوں کے چولہے بھی جلنے لگیں گے۔ پاکستان میں صدیوں سے چائے خانوں کی روایت چلی آ رہی تھی۔ ملک کے تمام شہروں اور قصبوں میں درجنوں چائے خانے ہوتے تھے۔ لوگ شام کے وقت ان چائے خانوں میں بیٹھ جاتے تھے، گپ لگاتے تھے، ریڈیو سنتے تھے اور تاش اور شطرنج کھیلتے تھے۔ یہ چائے خانے تفریح اور سوشل گیدرنگ کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہوتے تھے اور شہر کے غریبوں کی آمدنی کا بھی۔ یہ چائے خانے اب ختم ہو گئے ہیں۔ شہر کے مخیر حضرات کو ہر گلی، ہر محلے میں ایسے چائے خانے بنوانے چاہیے۔ میونسپل کمیٹیاں اور سیاستدان بھی یہ انیشیٹو لے سکتے ہیں۔ مخیر حضرات قصبوں کے انتہائی غریب خاندانوں کے بچوں کے لیے ووکیشنل ٹریننگ کا بندوبست بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اس سلسلے میں سرکاری اسکولوں کی مدد لے سکتے ہیں۔ ہمارے سرکاری اسکول 2 بجے کے بعد بند ہو جاتے ہیں۔ مخیر حضرات ان سکولوں میں شام 4 بجے سے 8 بجے تک ووکیشنل کلاسز شروع کروا دیں۔ ان کلاسز میں مسکین اور غریب خاندانوں کے بچوں اور خواتین کو مختلف کام سکھائے جائیں۔ مخیر حضرات اخوت کی طرح چھوٹے قرضوں کی اسکیمیں بھی شروع کر سکتے ہیں۔ یہ قرضے صرف علاقے کے لوگوں کو دیے جائیں۔ ان کو چھوٹے چھوٹے کاروبار کرائے جائیں تاکہ یہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکیں۔ شہر کے مزدوروں، ترخانوں، لوہاروں اور مستریوں کو 10 15 دنوں کی جدید ٹریننگ دلائی جائے اور یہ فیصلہ کیا جائے کہ شہر یا قصبے کے تمام تعمیرات انہی لوگوں سے کروائی جائیں گی۔ تاہم شہر بھر کے لیے ان کے ریٹس ضرور طے کر دیے جائیں۔ شہر اور قصبے کے اندر بگی یا جدید طرز کے تانگے چلائے جائیں۔ اس سے پولوشن بھی کنٹرول ہوگا، تیل اور گیس کی بچت بھی ہوگی اور روزگار کے نئے ذرائع بھی پیدا ہوں گے۔ اگر یورپ کے شہروں میں تانگے اور بگیاں چل سکتی ہیں تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اور شہر کے تمام مخیر حضرات اپنی دکانوں، گھروں اور ورکشاپس پر غریب اور مسکین خاندانوں کے بچوں کو نوکری دیں۔ یہ ان کی تعلیم کا بندوبست بھی کریں، انہیں کوئی ہنر بھی سکھائیں اور ان کی تنخواہ کا بھی بندوبست کریں۔ اس سے بھی غربت کم ہو جائے گی۔ السلام علیکم دوستو،
علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، جو کوئی بھی طالب علم جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل علم دوستی لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔